بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، آج ہم 9th کلاس کا لیکچر دیں گے اور تیسرا لیکچر ہوگا یہ، اور سبق نمبر 9 ہے۔ یہ جو آیات ہم نے آج پڑھانی ہے، ان آیات کا تعلق تھوڑا پیچھے والی آیات کے ساتھ ہے۔ پہلے وہ تھوڑا سمجھ لیں تاکہ آپ کو ان کا ترجمہ بھی سمجھ آ جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر کے اندر جو مسلمان 313 تھے، کفار کی تعداد 1000 تھی، ان کی آپس میں جنگ ہوئی، پھر اس میں کفار قیدی ہو گئے۔ کفار جو قیدی ہوئے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت عباس، وہ بھی قید ہو کر آ گئے، اور بھی حضرت علی کے بھائی بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی قید ہو کر آ گئے اس میں، اور بھی بہت سارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے جو قید ہو کر وہاں آ گئے۔ جب قید ہو گئے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بلایا اور مشورہ کیا، بھئی اب کیا کیا جائے ان قیدیوں کے ساتھ، کیا کیا جائے؟ تو تمام لوگوں نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ، کیونکہ رشتہ داری تھی، خون بھی تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تمام لوگوں نے مشورہ دیا ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا جی چلو، جن کے پاس پیسہ ہے فدیہ وہ دے کر وہ رہا ہو جائے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کیا کریں؟ پھر فرمایا کہ پھر ہمارے بچوں کو 10 بچوں کو وہ لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یعنی سائنسی علوم لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ تو ان میں لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کا مشورہ کو مختلف تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے یہ جتنے بھی کافر قیدی ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، فرمایا عمر، تمام لوگوں کا مشورہ ہے ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اب جب فدیہ لے لیا گیا، ان کو رہا کر دیا گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی۔ اللہ نے پھر کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب، میرے پیارے، یہ آپ کی شان نہیں ہے کہ آپ دنیا کے بارے میں سوچیں۔ میں چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری آخرت بنے، تم دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ میں چاہتا ہوں ان کا خون بہا دیا جائے، تم ان کے ساتھ نرمی کرتے ہو، ان کو جو ہے نا ان کے پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ فرمایا یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے فرمایا کہ اگر میں نے جو پہلا وعدہ کیا تھا، اگر وہ میرا وعدہ نہ ہوتا، وہ کون سا وعدہ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ، جتنی بھی صحابہ کرام غزوہ بدر میں شریک ہیں، وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ اگر آج کے بعد وہ کوئی نیکی نہ کریں، اللہ نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائیں گے سیدھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ میں نے وعدہ نہ کیا ہوتا تو جو تم نے کام کیا ہے، جو تم نے فدیہ لیا ہے، ان کو رہا کیا ہے، اس کے بدلے پہ تم پر بڑا عذاب نازل ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرا وعدہ سچا ہے، میں نے پہلے وعدہ کیا تھا، تو اسی وجہ سے اب یہ تمہارے لیے مال جو ہے یہ حلال ہے، اب اس کو کھاؤ بھی صحیح، اب اس کو تقسیم بھی کرو آپس میں۔ اب ادھر میں اتنا متوجہ ہو جائیں، آپ کو بیٹا ترجمہ کرواتے ہیں۔ پہلی آیت یہ امتحانی آیت ہے، ہر سال فرسٹ یا سیکنڈ ٹائم یہ پیپر میں آتی رہتی ہے، تو آپ نے توجہ سے آیت سننی بھی ہے اور یاد بھی کرنی ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ، یہ اسریٰ کا لفظ یہ مشکل لفظ کا معنی میں آتا ہے۔ اسریٰ کا معنی ہے قیدی، اسریٰ کا معنی قیدی۔ اب ترجمہ دیکھیں، پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہے، اس کے قبضے میں قیدی رہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ پیغمبر کی یہ شان نہیں، ان کے قبضے میں قیدی رہیں، حتیٰ یسقین فی الارض، حتیٰ یسقین فی الارض۔ ارض کا معنی زمین ہوتا ہے، یسقین کا معنی ہوتا ہے خون ریزی کرنا، ان کو قتل کرنا، ان کو قتل کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حتیٰ یسقین فی الارض، جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ فرمایا کہ تمہاری شان یہی ہے کہ تم پیسے کے بارے میں مت سوچو، فدیہ کے بارے میں مت سوچو، تم ان کو قتل کر کے ان کا خون بہا دو۔ اب آگے دیکھیں، تریدون عرض الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تریدون، تم چاہتے ہو عرض الدنیا، دنیا کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو، تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو۔ واللہ یرید الآخرہ، اور خدا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، خدا آخرت کی
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہاری آخرت چاہتا ہوں، تم دنیا چاہتے ہو، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے کافر کو۔ اور فرمایا دنیا نجس ہے، پلید ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم دنیا کی طرح پکار کر رہے ہو، تم دنیا چاہ رہے ہو، تم پیسہ چاہ رہے ہو، واللہ یرید الآخرہ، تمہارا آخرت کیا ہے، تمہارا رب تمہاری آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز الحکیم، خدا غالب حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں بیٹا، یہ جو میں نے آپ کو بتایا اللہ کا حکم پہلے جاری ہو چکا تھا، اب یہ آگے آ رہا ہے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا، اس کے بدلے تم پر بڑا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ یعنی اللہ کا کون سا حکم؟ اللہ نے پہلے حکم یہ نازل کیا کہ بھئی جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے وہ تمام کے تمام جنتی ہیں، اب اگر وہ غلطی بھی کرے، گناہ بھی کرے، ان کے لیے جنت میں نے لکھ دی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ اب فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات جب کہی اگر ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا تو صحابہ پریشان ہو گئے بہت زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے بھئی ہم سے کیا ہو گیا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آگے پھر آیت نازل فرما دی فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، فَكُلُوا، اب کھاؤ اس کو، تم جو مال غنیمت تم کو ملا ہے اسے کھاؤ، تمہارے لیے حلال طیب ہے، تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال طیب ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب یہ تمہارے لیے حلال ہے، طیب ہے، پاک ہے، تم اس کو کھاؤ۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو جو مال غنیمت تم کو ملا ہے اس کو کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ آگے ہاں ایک درمیان میں ایک لفظ رہ گیا ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہاں اللہ تعالیٰ ایک تنبیہ کر رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور خدا سے ڈرتے رہو، خدا سے ڈرتے رہو، خدا سے اللہ کہ اب جو ہو گیا ہے ہو گیا ہے، آئندہ مجھ سے ڈرنا ہے اور میرے حکم کا انتظار کرنا ہے، میرے حکم کا انتظار کرنا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو بیٹا یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا، آپ سوتے اللہ کے حکم سے، آپ پیتے اللہ کے حکم سے، آپ جو بھی کام کرتے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا قرآن ایک مجمل ہے، حدیث اس کی تفصیل ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم سے بولتے تھے، اسی وجہ سے قرآن پر عمل کرنا اور حدیث پر عمل کرنا یہ مسلمان کا کام ہے۔